ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، الخدمت کے نام سے تو ظاہری بات ہے ایک دنیا واقف ہے، لیکن اگر بریفلی آپ ہمیں اس الخدمت کے کیے گئے کاموں کا اور مستقبل کے منصوبوں کا تفصیل بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر صافی بھائی۔ جو الخدمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کو تو ایک NGO ہے، لیکن یہ ایک موومنٹ ہے، چونکہ ہم لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے اور لوگوں کے لیے کام کیجیے۔ تو عام طور پہ NGO میں تو ایک طرف ڈونرز ہوتے ہیں اور ایک طرف ریسیپینٹس ہوتے ہیں یا بینیفیشریز ہوتے ہیں۔ ہمارا نعرہ یہ ہے جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ بھی بینیفیشری ہیں، وہ پہلے ان کو بینیفٹ ملتا ہے کہ اللہ کی رضا ان کو ملے گی۔ تو ایک موومنٹ کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور جو کوسے قزح کے 7 خوبصورت رنگ ہیں اور بڑے بھلے لگتے ہیں آنکھوں کو، ہم نے اسی کی بنیاد پہ اپنے کاموں کو 7 ایریاز میں ڈیوائڈ کیا۔ پہلا رنگ جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو اس میں ہمارے کارکنان سینکڑوں نہیں پھر ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ سیلاب کا لے لیجئے تو آپ کو نظر آئے ہوں گے کہ پہلے گھنٹے میں یہ لوگ نکل آئے تھے، اپنے کام میں لگ گئے تھے، اور چند دنوں میں 10 ارب روپے سے ریسکیو اور ریلیف کا کام کیا، اور اس کے بعد 5 ارب سے تعمیر وطن کا پروگرام شروع ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مکان بنائے جا رہے ہیں، اسکول، مدرسے اور مساجد کی تعمیر نو کی جا رہی ہے۔ ایک خوبصورت کام جو چھوٹے کاشتکار ہیں، جو اب بیج ڈالنے کے لیے ان کے پاس بیج نہیں تھا، تو 7,500 چھوٹے کاشتکار جو 5 ایکڑ سے کم زمین رکھتے تھے، ان کو ایڈریس کیا اور 2 انٹرنیشنل ایجنسیز کے تھرو وہاں پہ ان کی زمینیں ہموار کروائیں، ان کو بیج دیا، کھاد دی، اور اب الحمدللہ 40,000 ایکڑ پہ اس وقت فصلیں لہلہا رہی ہیں۔ ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ ان 7,500 چھوٹے کاشتکاروں کو 5 سے 6 ارب روپے کی فصل کی ییلڈ آئے گی، اس سے وہ تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ اسی دوران جو آپ کا یہ ترکی اور سیریا کا زلزلہ آیا، تو یہ ہمارے کام کی وہ ایک امیج تھا جس کی بنیاد پہ ٹرکی کی گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی الخدمت کو کانٹیکٹ کیا، اور ہمارے 47 سرچ اینڈ ریسکیو ورکرز جو ہیں ان کو لفٹ کیا یہاں سے ٹرکش ایئر پہ، اور وہاں جا کے انہوں نے ریسکیو میں حصہ لیا، اور وہ گورنمنٹ کے مہمان تھے، انہی کے ٹکٹ پہ گئے تھے، ساری تیاری ان کی طرف سے تھی۔ آفات ان کا ادارہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایریا، اور دوسرا بڑا ایریا ہمارا صحت کا ہے۔ صحت میں 45 ہسپتال ہیں ہمارے، 65 کلینکس وہ اپنے میڈیکل سینٹرز چل رہے ہیں، 305 ایمبولینسز ہیں، 12 موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں، 5 ارب سالانہ کا بجٹ صرف ہیلتھ کا ہے۔ جو ہمارا پانی، صاف پانی کا پروگرام ہے، اس پہ ہم 60 کروڑ روپے پچھلے سال خرچ کیا ہے، اور اس سال ہم 1 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس وقت تک ہم 15,000 سے زائد ہینڈ پمپس لگا چکے ہیں، 2,500 سے زائد کنویں کھود چکے ہیں، 350 سے زائد فلٹریشن پلانٹ لگا چکے ہیں۔ یہ پوری ایک علیحدہ سے دنیا ہے۔ ایک جو چوتھا ایریا ہمارا وہ آرفن کیئر کا پروگرام ہے، آغوش ہے اس میں، اور جو فیملی سپورٹ پروگرام ہے، فیملی سپورٹ پروگرام میں ہم بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے رجسٹرڈ کر کے ان کو اسکول داخل کراتے ہیں، ان کی فیس ادا کرتے ہیں، ان کو یونیفارم دیتے ہیں، کتابیں مہیا کرتے ہیں، اور ان کی والدہ کو ایک ریگولرلی ہر ماہانہ بیسس پہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں جو ان کے کھانے پینے کے اخراجات کے لیے ہوتے ہیں۔ 5,500 روپے فی بچہ ہم لیتے ہیں اور اس بچے پہ خرچ کرتے ہیں، اور ڈونر کو اور بچے کو یا بچے کی ماں کو آپس میں لنک کرتے ہیں ERP کے ذریعے، ڈائریکٹ ان کا کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ 20,000 سے زیادہ بچے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے 21 آغوش کام کر رہے ہیں جن بچوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے، جن کی مائیں بھی شاید نہیں ہیں، تو ان کو پوری طرح سے اپنا اڈاپٹ کر کے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ نام بھی ہم نے یتیم خانہ نہیں دیا، آغوش ماں کی گود کے طور پہ اس کو رکھا ہے، اور اس وقت 12 نئے آغوش بن رہے ہیں۔ صافی صاحب 2 ارب روپے سالانہ صرف اس چیز پہ خرچ ہوتے ہیں۔ پھر ان ماؤں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، ان کو باہمت ماؤں کا درجہ دیا، اور ان کو روزگار مہیا کر رہے ہیں، ان کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں، ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ اپنا خاندان سنبھال سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کو ہم نے پک کیا ہے، اسٹریٹ چلڈرن کے ہم نے 50 سینٹرز بنائے ہیں، اور یہ وہ بچے جو کہ گاربیج میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، ویلیوبلز تلاش کر کے 150 روپے اپنے والدین کے لیے لے کے جاتے ہیں،
ان کو ہم اسکولوں میں لے کے آتے ہیں، ان کے لیے سینٹرز ہیں، پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت 50 سینٹرز پہ 3000 سے زیادہ یہ بچے رہتے ہیں. ٹرانسجنڈر، یہ سارے ولنریبل کمیونٹیز ہیں جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن ایک اور ولنریبل کمیونٹی صافی صاحب وہ ہے جو ہم اگنور کرتے ہیں، وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ویل آف بچے جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، مالی ایشو نہیں ہے، 50-60 ہزار 70 ہزار یا لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں اپنی تعلیم پہ، لیکن آگے اندھیر ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو ڈگری ہمیں ملنی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. امپلائیبلٹی جو ہے وہ 10% سے بھی نیچے چلی گئی ہے. اور ایک پھر معاشی صورتحال ملک کی، جو ہماری سیاسی صورتحال ملک کی ہے یا سیکیورٹی کی ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں اور پھر وہ نشوں کے اندر جا کے اپنا ریفیوج لیتے ہیں. ان کے لیے ہم ایک بڑے پیمانے پہ 1 ملین ایسے بچوں کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں جن کو ہم والنٹیئر بنائیں گے کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے، اور کئی اور انٹرپرینور پروگرام سامنے لا کے. تو چلے اللہ مزید برکت اس پہ ڈالے.